اب بھی سلسلہ چل رہا ہے یہ والا، آخری ملاقات جنات سے کب ہوئی تھی؟ جنات سے ملنا، جنات تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی آپ کے جنات ہیں. یہ دیکھیں، میں ایک تصور آپ کا ایک کلیئر کر دوں کہ حمزات جو ہے وہ بیسیکلی جن ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ہے جس کو کرین کہا جاتا ہے. مذہبی حوالے سے آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ نہیں مانتے نا ان چیزوں کو، تو ان کا نام ماننا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن جو مانتے ہیں ان کا اپنی جگہ. دنیا میں جو پرسراریت جنم لیتی ہے وہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں، حمزات کا کرین کے طور پر لفظ ہے کہ وہ ہے جو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے. حمزات کو قابو کرنا ہی سب سے بڑا مشکل ہے. آپ کے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں جو آپ کا حساب لیتے ہیں. آپ کی یہی مذہبی تعلیم ہے نا؟ بالکل ہماری مذہبی تعلیم ایسی ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. لیکن اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ کے اندر یہ بھی کہا جائے کہ شیطان وہم پیدا کرتا ہے. بالکل شیطان آپ کو ڈگر سے ہٹاتا ہے. تو وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہاں سے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بھی ادھر ادھر ہی ہے. وہ کرین کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر نیگیٹو چیزوں کو ابھارتا ہے، اور نیگیٹیوٹی جو ہے آپ کی وہ یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیگیٹو پاورز ہیں نا وہ وہاں سے پیدا ہوتی ہیں. پھر وہ عقل سلیم جو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے رتبے میں سب سے بلند ہے، وہ عقل سلیم جو ہے، جو عقل جو ہے وہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دی ہے اس کی مدد ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر کے تو کچھ. اسی وجہ سے تو انسان کو بچایا گیا ہے اس کے عمل اور نیت کی وجہ سے. نیت جب تک انسان اندر سوچ رہا ہے نا گند، اس کو گناہ نہیں مل اتنا ایسا ہوتا، لیکن عمل کرتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا. تو یہ کیوں ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر جو چیز دوسری قرآن پاک کے اندر، قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں یہ چیزیں موجود ہیں سورہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے بھی اور پیچھے بھی فرشتے ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ایک فرشتہ آگے ایک پیچھے ہے. جب آپ تسبیحات کرتے ہیں، جب آپ وظائف کرتے ہیں، اور تو اس سے جو ہوتی ہے آپ کا اورہ، آپ کی روحانیت جو ہے نا، جو آپ کی روح کا جو سلسلہ ہے، جو آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد جو قوتیں رکھی ہوئی ہیں روحانی، ان کو تقویت پہنچتی ہے. اب یہ علماء کیوں نہیں بتاتے؟ یہ مفتیان کیوں نہیں بتاتے؟ یہ اسکالرز کیوں نہیں بتاتے؟ قرآن میں لکھا ہوا، میں نے تو نہیں اپنی بات کر رہا نا. ان کے بس فرقہ واریت اور وہ تنقید اور طرف اسی وجہ اب اس کا فائدہ جو یہودی اٹھا رہے ہیں. قرآن پر ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو بہت آگے تک لے گئے ہیں. سائنس ترقی کر رہی ہے، ساتھ وہ اپنے جو ہے اس میں اپنے قبالہ علم جو جادو کا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں کر کے جنات کو اور انسان کے اورا کو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنی ریسرچ ہے جس کی انہوں نے 52 میں شروع کی تھی. اچھا بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایسے عام جب آپ کہیں پہ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے، آپ کو نظر آ جاتے ہیں یا آپ کو احساس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جنات سے جو ملاقاتیں ہیں نا میں خود نہیں کرتا، وہ آتے ہیں ملنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں آپ پوچھیں گے کیوں؟ لوگ تو مر جاتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں اور بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں کہ جنات کو قابو کرنا جو ان کے دل کے اندر ہوتی ہے. میں کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ میرے ساتھ ایک تعلق رہا، دوستی رہی، اور ایک بڑی بہت لمبی ایک تفصیلات ہیں اس کے اندر، کہاں کیسے کیوں. جو بات آپ کو میں نے بتائی ہے کہ میں بچوں والا ہوں، یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے تو وہ گھر بھی، وہ بندہ بھی ساری زندگی کے لیے بچ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ مجھے کوئی اشتیاق نہیں ہے، میں خود ہی ایک جن ہوں، بلکہ جنوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت دی ہے بطور انسان. اور میرے جیسے کروڑوں اربوں لوگ انسان ایسے ہیں جن کے اندر جنات سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ ہے علم کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جنات تو ہمارے محتاج ہیں، میں جنات کا غلام نہیں. میری کیوریوسٹی تو دور ہوگی کہ میں نے دیکھ لی، کر لیا، سارا کچھ ہو گیا. میں ان سے کیوں نہیں ملتا؟ میں نے ان سے بریک اپ جو ہے وہ کر لیا، اس لیے کہ جنات کے اندر جو ہے جنسی ہوس جو ہے وہ جتنے بھی متقی ہو جائیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 80% ان کے اندر غضب ہوتا ہے، شر کی قوت ان کے اندر موجود. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو جن ہے، آپ تو اس چیز کا کہ اس کے سحر میں آ گئے کہ اتنی بڑی طاقت میرے پاس آ گئی. اور چاہے وہ ایک لبادہ اوڑھ کے آپ کے پاس آ جائے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہے، اوپر دستار بھی باندھ رکھی ہے، اس کو بے شک جو ہے وہ آپ کو تلاوت کر کے بھی سناتا ہے، آپ کو نعتیں بھی سناتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے ممکن ہے وہ شیطان جو ہے. ایک سیکنڈ، شیطان نیکی کی آڑ میں گمراہ کرتا ہے. تو نیکی آپ کا ترازو کیا ہے؟
जब नेकी का तराजू आप क्या समझेंगे? तो इसलिए मैं इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ कि मैंने समझ नेकी गया की आड़ में गुमराही को वो देखा हुआ है। इसलिए मैं अपनी लाइफ में शादी के बाद तो मैं इस चीज़ से गुजर गया। एक दफ़ा मैंने इतना मजबूर मुझे कर दिया गया कि मैं बीमार पड़ गया। उस बीमारी से फिर मुझे पता है ना, जो मैं पंगे लिया करता था, तो ये उनसे क्या है कि मुझे नहीं तुम लोगों के साथ या ताल्लुक इस तरह का रखना। ब्रेकअप एक लंबी कहानी। मैं बीमार भी हुआ और डॉक्टर कहते थे तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन थी। मेरे पूरे जिस्म के ऊपर आंवले पड़ गए थे और डॉक्टर भी कहते थे कि टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा। अब उसका क्या मैं करूं? फिर वो ज़ाहिर है मेरी उनसे जो दोबारा से बातचीत शुरू हुई, फिर वो उनको मैं घर लेके आया, आमिल को। उसके बाद फिर मैं नहीं लेके आया। उसकी वजह ये थी कि मेरी बेगम इन चीज़ों पे कोई यकीन नहीं करती। मैंने भी उसको किस दिन मुलाकात करवा देनी थी? अच्छा, वो ऐसा हुआ कि बेगम को मैं कहता हूँ वहाँ है ही नहीं है, इसलिए कि मैं क्यों उसका जहन बनाऊँ। मेरे बच्चे जो हैं उनको, यानी कि अब कॉलेज में है ना, अगर यूनिवर्सिटियों में भी चले गए तो उनको सारी ज़िंदगी मेरे इस ज़िंदगी के इस तजर्बे का कोई पता नहीं, ना मैंने जिक्र किया। बाहर सोशल मीडिया पे चल रहा है, किताबों में लिखा है, सब कुछ है, कोई डिस्कशन लेकिन घर में ना नहीं है, मैंने। बिल्कुल भी। मुझे पता है इससे बंदे साइको हो जाते हैं, खौफ पैदा हो जाता है। जिस बच्चे के अंदर खौफ पैदा हो गया वो जो है बंदा बहुत सारी सलाहियतों से महरूम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब बेगम जो है वो उस दिन मेरे पास थी, तो अचानक हाजिरी हो गई, आवाज़ और ये। और बेगम मेरे साथ खड़ी थी, जो है उछल के जो बेहोश हुई है। और उसके बाद वो उसके लाइफ का एक नया दौर शुरू हुआ। यानी कि मैंने तो ज़िंदगी में वो एक कभी नहीं चाहा तलख जो है, उसके बाद जो है वो मैंने समझ गया। ज़िंदगी में मैंने कहा कि ये काम नहीं करना। और ऊपर से उन्होंने क्या कह दिया कि तुम हमारी बेटी हो, हम अगर कभी आ जाएं तो हमें ना तुमने फलां चीज़ बना के खिलानी है। तो वो तो अब उसने MSc होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से की हुई है। अब आप मुझे बताएं, पढ़ी लिखी एक लड़की है और उसके साथ ज़िंदगी में ऐसा तजर्बा हुआ और उसने देख लिया, उसने कर लिया। अब तो वो नॉर्मल जो है वो मुश्किल हो गया ना। मैं तो समझ मैंने रहा उसके बाद अपनी लाइफ से वो फिर उनको हूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा